برکت اور فتح بندام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی سلامتی ہو. آئے ہم خدا کے کلام کی طرف دھیان لگاتے ہیں. مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کر ہم 24ویں آیت تک خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے. جی بائبل مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے: تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا. پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہی قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر اب پہلے اپنے بھائی سے ملاب کر تب آ کر اپنی نظر گزران. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو جائے. آمین. آپ سب بیٹھ سکتے ہیں. میرے عزیز بہن بھائیوں، آج جو ہم نے سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے پہاڑی باز، جو خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کو جب وہ آغاز کرتے ہیں تو وہ پہلا جب سرمن شیئر کرتے ہیں جس کو متی رسول جو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہے اس نے بڑے خوبصورت طریقے سے خدا پاک روح کی ہدایت سے اس کو قلم بند کیا ہے، تحریر کیا ہے، اور متی اپنی انجیل کے مطابق جو اس کی معرفت لکھی گئی ہے اس کے 5ویں، 6 اور 7ویں 3 ابواب میں اس پہاڑی باز کو بڑے باشگاف الفاظوں میں وہ بیان کرتا ہے تاکہ سننے والے، پڑھنے والے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کر سکیں. پہاڑی باز میں ہمیشہ کہتا ہوں نہ صرف مسیح حلقوں میں بلکہ پوری دنیا میں بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ سرمن. وہ اس لیے کیونکہ اس میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کہی. ویسے بھی خدا یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں کسی کے بھی خلاف کوئی بھی بات نہیں کبھی کہی، بلکہ ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے اور انہوں نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. کیونکہ اگر جانتے تو یہ قطعاً طور پر ہرگز ایسا نہ کرتے. یسوع مسیح نے کرسچن کریکٹر کو پروموٹ کیا ہے. یہاں مسیحی کردار کیسا ہونا چاہیے، ایک مسیحی شخص کی زندگی کا جو مقدار ہے، جو مقام ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیسی اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور کیسے وہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا اور خداوند یسوع مسیح کا بھائی ہے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح نے وہ باتیں کہی جو وہ خود عمل کرتا تھا. اب یہاں پر آج جس بات کو ہم ایڈریس کرنے لگے ہیں، جس کے اوپر میں آپ کی توجہ مرکوز کروانے کو ہوں، وہ ہے غصے کے بارے میں تعلیم. غصہ. آج ہم غصے کو ڈیل کریں گے. اچھا، کتنے لوگوں کو غصہ آتا ہے؟ سبھی کو آتا ہے. کوئی شخصیت غیرت مند بندے کی نشانی ہے غصہ. غیرت مند آدمی کو غصہ آتا ہے ویسے، لیکن غصہ آنا چاہیے. لیکن تیرا غصہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے؟
آپ کی جو خفگی ہے، جو ناراضگی ہے، وہ ختم ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو اس کے غصے کے ساتھ آپ بغض رکھ لیں، حسد رکھ لیں، ہرسی آنی شروع ہو جائے آپ کی زندگی میں اور وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہونی شروع ہو جائے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. بھائی غصہ آتا ہے، آنا بھی چاہیے. یہ سمسی کو بھی آیا. کہاں پر؟ کیا کیا یہ سمسی نے؟ وہاں پہ لوگ تجارت کا کام کر رہے تھے. خدا نے کہا، خدا یسوع مسیح نے، کہ تو نے میرے باپ کے گھر کو کیا کیا ہوا ہے؟ تجارت کا گھر بنا ہوا ہے. خداوند کو اپنے باپ کے گھر کی غیرت آئی، غصہ آیا. لیکن کیا وہ فور ایور تھا؟ انہی لوگوں کے لیے بعد میں وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. انہی کے لیے کہتے ہیں باپ ان کو معاف کر. کوئی یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. بھائی غصہ آیا، غصہ مگر گناہ نہیں آیا. غصہ کر مگر، زور سے بولیے، غصہ کر مگر، غصہ کر مگر. بھائی غصہ کرنا ہے، غصہ کرنا ہے. اور غصہ نہ کرنا شروع کر دینا. غصہ آ سکتا ہے لیکن گناہ نہیں کرنا. غصہ کر لینا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن گناہ نہیں کرنا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سمجھائے اپنے آپ کو، بھئی میں نے غصہ کرنا ہے غلط بات کے اوپر، لیکن گناہ نہیں کرنا ہے. سمجھائے اپنے آپ کو. جی 1 2 3 اسٹارٹ. جی میں نے غصہ کرنا ہے غلط بات کے اوپر، لیکن گناہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری بھئی موت ہے. لیکن میں نے نہیں مرنا، کہ میں یسوع مسیح میں مر چکا ہوں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آئی زوردار تعلیم اس کے جلال کے لیے کرتے ہیں، زوردار. خدا یسوع مسیح آج میرے توسط سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھئی غصہ کرنا ہے مگر گناہ نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا. انڈرسٹینڈ کریں اس باتوں کو. کہا خدا یسوع مسیح نے 21ویں آیت میں، تم سن چکے ہو، تم، اٹس میں تم آپ، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا. اگلوں سے کن سے؟ جو اس سے پہلے کے لوگ گزر چکے ہیں. ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں، پیچھے. تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا. موسیٰ شریعت کے مطابق بات کر رہے ہیں، وہ اس کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ خون نہ کرنا. جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. کس کے لائق ہوگا؟ کام کیا کرے گا؟ خون کرے گا. اور جو خون کرے گا وہ کیا ہوگا؟ پہلی بات کہ خون نہ کرنا. اگر تو خون کرے گا تو کیا ہوگا؟ اور عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ انڈرسٹینڈ کریں. اور شریعت میں تھا خون کے بدلے آنکھ کے بدلے ہاتھ کے بدلے. یہ بات تھی. آگے دیکھیے. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ تم سن چکے ہو اگلے سے کہا گیا تھا کہا گیا تھا. پاس کی بات ہو رہی ہے، ماضی کی بات. کہا گیا تھا کس کے توسط سے؟ موسیٰ نبی کے توسط سے. کون سی کتاب کہی گئی؟ شریعت کی کتاب، جس کو توریت کی کتاب کہتے ہیں. کہ تو خون نہ کرنا 10 احکام میں بھی ہے. اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. اور عدالت ثابت کر دے گی کہ یہ مجرم اس نے خون کیا ہے اور خون کا بدلہ یعنی کہ تو بھی مرے گا، تو بھی مرے گا. اب انڈرسٹینڈ کرنی بڑی باریک بات بیچ میں سے آپ کو لے کے آنے والا ہوں اس کے اوپر. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح. پہلے کس کی بات کہہ رہا ہے؟ کس کی بات؟ کس کی شخص کی بات کر رہا ہے؟ کس پرسنالٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وہ زور سے بولے، کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کہ تم سن چکے ہو. کس کی معرفت؟ کہ کہا گیا تھا خون نہ کرنا. کیونکہ اگر تم خون کرو گے
تو کیا ہوگا؟ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ انصاف ہوتا ہے. اور انصاف کیا ہوگا کہ خون کے بدلے خون، یعنی آپ نے مارا ہے تو آپ کو مرنا پڑے گا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں. اب کون کہہ رہا ہے؟ زور سے بولے. کون کہہ رہا ہے؟ سنجو مل کے کہے. کون کہہ رہا ہے؟ اوکے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. اب قتل والی بات تو ختم ہوگی یہاں پہ. اب تو قتل والی بات تو ختم ہو گئی ہے. آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر غصے ہو سکتے. مارنا تو دور کی بات ہے، آپ غصے بھی نہیں ہو سکتے. یہ کس کی بات ہے؟ اچھا جب انسان غصہ ہوتا ہے تو کوئی بڑھیا مٹھیا مٹھیا تحفے لا کے دیتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے بھائی؟ پیڑیاں گلیں ہی نکلنی ہیں نا. اچھی باتوں تو نہیں نکلیں گی، اچھی باتیں نہیں نکلیں گی. بندہ غصہ بھی کرے تو گفٹ بھی لے آ کے دے. بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اب غصہ نکلے گا تو پھر غصہ ہی نکلے گا. تو یسوع مسیح نے چیزوں کو ایڈریس کیا. انڈرسٹینڈنگ چیک کریں. خدا یسوع مسیح کی یہ باتیں ہوں گی تو اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، پریشانیاں کریٹ ہوں گی. آپ رشتوں میں کیا ہوگا؟ دوریاں آنا شروع ہو جائیں گی. اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ بھائی بھائی سے دور رہے. اور کیا ہے کہ ضروری ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. بھائی خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جس بات سے بات سٹارٹ ہوتی ہے اس کو بات کو ختم کر دیتے ہیں. جس بات سے نفرت کا آغاز ہونا ہے اس نقطے کو ہی وہاں سے انہوں نے ریز کر دیا ہے. جب ہمیں کوئی برا لگتا ہے سب سے پہلے کیا ایکسپریشن آتے ہیں؟ مطلب اندر لاوا ابل رہا ہے، اندر لاوا ابل رہا ہے. آپ کے فیس ایکسپریشن چینج ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اور جو پڑھنے والے جانتے ہیں، جو ریڈنگ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کا آج فیس ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کچھ بات ہے. وہ جتنا مرضی جھوٹ بولے، نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن وہ پہچانا جاتا ہے کہ ضروری ہے کہ اس کے اندر کچھ چل رہا ہے، اندر کچھ چل رہا ہے. کیونکہ انسان کی شخصیت کی عکاسی اس کا کردار کرتا ہے. اور انسان پہچانا جاتا ہے جو اس کا فیس ہوتا ہے، باڈی لینگویج سے پہچانا جاتا ہے. بھائی کل تو ایسا تھا، میں پرسوں تو ایسا تھا، مہینے سے جانتا ہوں، لیکن آج الگ ہے، کچھ ہے، کچھ ہوا ہے. خدا یسوع نے وہاں سے وہ ریز کر دیا. نقطہ ہے غصہ ہی نہیں کرنا. بھائی گل بدے ہی نہ کہ بات آگے بگڑے ہی نہ، غصہ کرنا ہی نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے؟ آگے پنشمنٹ بھی لکھ دی انہوں نے کہ اگر تو قتل کرے گا تو عدالت میں جائے گا. موسوی شریعت میں لکھا تھا. لیکن فضل کے دور میں خدا یسوع نے کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی تو غصہ کرے گا ہی نہیں ہے، تو نے غصہ کرنا ہی نہیں ہے. جو مرضی کر دے رہے تو غصہ نہیں کرنا ہے. اور غصہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے ناراضگی، خفگی یا رنجش کرنا. اور رنجشیں جب حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو بغض کو پیدا کرتی ہیں. بغض جو نسل در نسل چلتا ہے، اندر اندر پلتا ہے. اندر آپ کے اندر آپ کی باطنی شخصیت کو کروتا رہتا ہے اور اندر سے آپ کا روحانی قتل کر دیتا ہے اور آپ کو مجبور کر دیتا ہے. جو آپ نہیں ہوتے وہ آپ کو بنا دیتا ہے. اور رشتے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. عزیز یارو جو عزیز و اقارب ہیں وہ آپ سے جدا ہو جاتے ہیں. آپ کے اپنے آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس بات پر کہ آپ کے بیہیویئر سے اچھے نہیں ہوتے. کیوں؟ وہ غصے سے ہوتا ہے. غصہ غیرت مند کی نشانی ہے. اچھی بات پہ آنا چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بائبل مقدس اس کی اجازت دیتی ہے اور نہیں بھی دیتی. اجازت اس کا ہے کہ آئے لیکن چلا جائے. بھائی جدھر سے آیا ہے ادھر پانی کے بہاؤ سے ادھر ہی پانی کے بہاؤ پہ چلا جائے. بھائی ادھر سے آیا تو ادھر کو چلا جائے. لیکن اب غصے کو پالنا نہیں ہے. وہ ہمارا بچہ نہیں ہے، ہماری اولاد نہیں ہے جس کو ہم پانی دیتے رہیں یا ہم خوراک کھلائیں. اگر وہ پلے گا تو نقصان سب سے پہلے آپ کا ہی کرے گا.
कैसे? आप गुस्सा करेंगे और कोई बंदा दूसरा जिसको पता ही नहीं, जिसके बारे में आप गुस्सा कर रहे हो, और वो क्या है, वो अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहा है, लेकिन आप गुस्सा कर रहे हो, और गुस्सा जब शदीद बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर आएगा, ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर होगा तो उसके साथ अजीबोगरीब बीमारियां जन्म लेना शुरू हो जाएंगी, उसके साथ फिर आपकी शुगर भी बढ़ सकती है, और जब शुगर बढ़ेगी तो मतलब क्या होगा, दिमाग की नस भी बढ़ सकती है, और किसकी हलाकत होगी, किसकी मौत होगी? किसने? जो शख्स गुस्सा करेगा। तो अपने आप को आप ही मारना ना भाई, किसी का नुकसान है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने गुस्सा कर दे, उन्होंने ईजी रहता कोई गल नहीं, मेरे को फर्क पैदा। हालांकि गुस्सा हम उसको ही दिखा रहे होते हैं, उन्हें कहना उन्हें तो रोजा कम बढ़ गया, उन्हें कितना जवाब अंडरस्टैंड करें तो ऑटोमेटिकली परेशान होंगे। कोई यार मैं पूछना भी पिया मैं गुस्सा किया है, तो आपने ये गुस्सा करना ही नहीं है, क्योंकि गुस्सा जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को डैमेज कर सकता है, ना सिर्फ स्पिरिचुअल बल्कि फिजिकली तौर पर भी आपको पैरालाइज कर देगा। बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है गुस्से से, स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, हम अजीबो गरीब बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हम समझते हैं कि हम तो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर इतनी बीमारियां आपके अंदर जन्म ले लेती हैं कि आपको पता नहीं, सिर्फ गुस्से से हाइपर हो जाते हैं, जल्दी हाइपर हो जाते हैं। कोशिश करें कूल माइंड रहा करें, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अब यीशु मसीह ने कहा, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा। एक कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है। अब सदरे अदालत, सुप्रीम कोर्ट, अदालते उज़्मा, जितने फैसला हो जाए उसके बाद कोई फैसला नहीं होगा। अब क्या, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितने लोग पागल कहते हैं, जब तेरा दिमाग खराब हो गया, तो पागल हो गया। सिर्फ भाइयों के लिए नहीं है, बहनों के लिए भी है। ये सुनसी फर्द वाहद के लिए नहीं कलाम कर रहे होते, हर शख्स के लिए है, बहन भाई बेटी बहू सबके लिए, बाप के लिए। तो हमने किसी को बुरे अल्फाजों से नहीं नवाजना है, ये अपनी बैड हैबिट्स जो हैं इनको गुड हैबिट्स में तब्दील कर दीजिए। अगर आप किसी को पागल कहते हैं तो ये गुनाह कबीरा है। खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसकी सजा मिलेगी, और क्या मिलेगी, आप सदरे अदालत में आपको लाया जाएगा, और वहां पर अदालत होगी। अदालत होती है ना तो फिर इंसाफ होता है और फिर सजा मिलती है। तो आपने इस तरह के काम नहीं करने हैं, आपने अपनी बहन को, अपने भाई को बुरा भला नहीं कहना है। यीशु मसीह की तालीमात इसकी नफी करती है। वाशिकाफ अल्फाजों में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने भाई को पागल, यानी भाई या बहन दोनों को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा, भाई तेन तो अकल ही नहीं है, तेन ते तू तो बद के गवाया है, तेन तो समझ ही नहीं आई सारी जिंदगी, तू तो डोंकी है, गधा है। कम रोजमर्रा की जिंदगी में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, है? तो नहीं कहने हैं हमने, नहीं कहने हैं हमने। क्या लिखा है, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिशे जहन्नुम की सजावार होगा। जहन्नम की सजा, आतिशे जहन्नुम। जहन्नुम ऐसी चीज जगह है जहां पर जो गैर ईमानदार है मरने के बाद जाएंगे, और वहां पर वो मौत भी मांगेंगे और उनको मौत नहीं आएगी। मौत मांगेंगे और वहां पर उसको मौत नहीं आएगी, मरेंगे नहीं, सड़ते रहेंगे, पिघलते रहेंगे, लेकिन मौत मंगणगे की तो मौत नहीं आएगी। लाजर और अमीर आदमी की मिसाल तो आपने सुनी होगी। वो क्या कहता था जी, मैं अपनी, बोले किसी को पता है तो
بول دیں. لازر اور امیر شخص کی مثال نہیں سنی ہوئی؟ Yes. ایک غریب لازر ہوتا ہے اور امیر شخص ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں وہ؟ ہاں کہتے ہیں اپنی انگلی کا جو ہے نا چھوٹا یا حصہ بھی نا پانی ڈبو کے میری زبان تے لا دے تاکہ تر ہو جائے. کیونکہ زمین پر جو وہ امیر شخص ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کیا کرتا ہے؟ عیش و عشرت کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور غریب لازر فقیر آدمی, روٹیاں بھی مانگ کے کھاڑیاں, فقیرانہ انداز. لیکن جب اجر ملا, ریوارڈ ملا, تو کیا بتاتا ہے خدا یسوع مسیح کلام میں کہ امیر جو شخص ہوتا ہے وہ جہنم میں ہوتا ہے, جہاں پر آتش جہنم میں وہ ڈالا گیا ہے, سزاوار ہوگا. اور جو غریب لازر ہوتا ہے وہ جنت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے اور دودھ کی نہریں, سونے کی سڑکیں, وہ یہ ساری چیزیں انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو وہ دونوں بیچ میں دیوار ہوتی ہے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جنت میں اور یہ دوزخ میں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے جی اپنی انگل دا نا ذرا تھوڑا جا ڈبو کے نا پانی چ میری زبان اتر کر دے تاکہ میرے کچھ مٹھاس مل سکے. ایسا بھی نہیں ہوگا. انڈرسٹینڈ کرے جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے. اور یہ کون لوگ جائیں گے جو اپنے بھائی کو احمق کہتے ہیں, ندان کہتے ہیں, تم تو سمجھ ہی کوئی نہیں پائی. تو ایسا نہیں کہنا ہے. کیا آپ کی بائبل میں لکھا ہے ایسا کہ میں پڑھ رہا ہوں؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہیرا پڑھے ذرا اسی سے. جی. اور جو اس کو احمد کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا. پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے شکایت ہے. کس کو؟ میرے بھائی کو. اب آپ کے بڑے بڑے تحفے تحائف خدا کو نہیں چاہیے, زیادہ پیسے نہیں چاہیے. خدا محبت ہے, وہ ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے. یوحنا رسول اپنے خطوط میں یوں بیان کرتے ہیں کہ تو کہتا ہے میں خدا سے محبت کرتا ہوں, اور اگر انسان سے نہیں کرتا تو کیوں کر کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں؟ بھئی جس کو تو نے نہیں دیکھا تو یہ کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, اور جس کو تو نے دیکھا ہے اس سے نفرت کرتا ہے, تو کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں؟ خدا کی یہ تعلیم ہے کہ اس کی شبیہ سے بھی آپ محبت کریں. اس کی شبیہ انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے. آپ نے اس سے محبت کرنی ہے, اور محبت قربانی مانگتی ہے, عدم برداشت سکھاتی ہے, صبر سکھاتی ہے, تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا سکھاتی ہے, نہ زیبا الفاظ نہیں کہتی ہے. ہم نے پیار اور محبت اور صلح اور سلامتی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. ہم نے ہر اس شخص سے محبت کرنی ہے جو خدا کی بنائی ہوئی کاریگری ہے. ہم نے صرف ان سے محبت نہیں کرنی ہے جو ہم سے محبت کرنی ہے, بلکہ ان سے بھی محبت کرنی ہے جو ہمارے دشمن یا ستانے والے ہیں. ہاللیلویا. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو قربانی چڑھانے جا رہا ہے تو دیکھا چڑھا دیا ہے, لوگوں کو منڈل لگا ہے لنگر, لیکن اگر پیچھے دیکھنا ہے تو تم دیکھنا ہے کہ تیرا پرا ارے کلا ہی ہے تو تیرے سے ناراض ہے, تو تجھ پر واجب ہے کہ تو دیکھا نو چھڑ دے. ہمارے اس ٹائم میں قربان گاہ کی بات کر رہا ہوں, ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو. کوئی شکر گزاری دے دیے قربانیاں چھڑ دے تے سب تو مقبول نہیں ہونی پڑا. لاکھ 2 لاکھ پلا 1 ارب 1 کروڑ روپے دی, کروڑ ارب روپے دی تو دیکھا چڑھا دے, قربانیاں چڑھا دے. یسوع کہہ رہے ہیں قبول کوئی نہیں ہونی, نہ تیریاں دعاواں, نہ تیریاں ہدیے, نہ تیرے نذرانے, نہ تیری قربانی, نہ تیری شکر گزاریاں, کچھ بھی قبول نہیں ہونی اگر تیرا بھائی تیرے تو ناراض ہے, اگر تیری بہن تیرے تو ناراض ہے, اگر تیری ماں تیرے تو ناراض ہے, اگر تیرا باپ تیرے تو ناراض ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں. کچھ بھی قبول نہیں ہوگا.
آپ نے کیا کرنا ہے وہ کام وہیں پہ چھوڑنا ہے اور آہو بہتر تو یہ کہ کرن تو پہلے ہی نا انہوں نے جڑا تاڑے تو ناراض انہوں نے ملاؤ تو نال مل کے شکر گزاری کرو. اچھی بات ہے نہیں. اور یسوع نے کہا تھا کہ پہلے سارا کچھ کر کے تو بعد جا کے لوگوں کو منانا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ نے پہلے ہی منا لینا ہے. اگر آپ کو وہ کہہ رہے ہیں اگر تجھے تب یاد آتا ہے, تب یاد آتا ہے تو تو قربانی نہیں گزرانی, تو نے چھوڑ دینی ہے اور پہلے اپنے بھائی کو منانا ہے, اس کے ساتھ صلح کرنی ہے, بغیر ہونا ہے. اگر آپ کی غلطی ہے تو ایکسکیوز کرنا ہے, اس کو منانا ہے, راضی کرنا ہے, اور بعد میں کیا کرنا ہے کہ قربانی گزرانی ہے. بس اگر قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے, کچھ تھوڑی بھی, کچھ تھوڑی سی تھوڑی کچھ شکایت ہے, تو وہی قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر تب آ کر اپنی نظر گزران. تو میرے عزیز بہن بھائیوں, بات بتانے کا مقصد یہ ہے, خداوند یسوع مسیح کرسچن کریکٹر کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, مسیحی کردار کو یہاں پر پریزنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا مزاج رکھنا ہے کہ آپ کے مزاج سے, آپ کی شخصیت سے, آپ کے ہونے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو, بلکہ لوگ آپ کی پریزنس کو انجوائے کریں اور آپ سے ملنے کے خواہش مند رہیں. آپ کسی کے لیے درد سر نہ بن جائیں, بلکہ آپ اس درد سر کی دعا بن جائیں, دعا بن جائیں. آپ اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ لوگ آپ کے نہ ہونے سے پریشان ہوں کہ یہ ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے, بلکہ ایسا نہ ہو کہ چنگا ہے نہیں ہے. آپ کے ہونے سے لوگ خوش ہوں, ان کے چہروں پر اداسی نہیں بلکہ شادمانی کے نغمے کھلنا شروع ہو جائیں, وہ گلاب کی طرح مہکنا شروع ہو جائیں, وہ کوسے قضا کے رنگوں کی طرح مہکنا شروع ہو جائیں, کھلنا شروع ہو جائیں. وہ آپ سے مل کر اپنے دکھوں کو بھول جائیں, وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کیا کریں, ان کے آنسو بہنا بند ہو جائیں. ان کو یہ یقین ہو جائے کہ کوئی شخص ایسا ہے, کوئی بہن ایسی ہے, کوئی بھائی ایسا ہے, کوئی ماں ایسی ہے, کوئی روحانی باپ ایسا ہے جس کی موجودگی سے میرے غم دور ہو جائیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح کا یہی مطلب تھا یہاں پہ بات کرنا. یہ وہ مسیحی کریکٹر ہے جس کو ایک اپنانا ہر مسیحی کے اوپر واجب ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ میں مسیحی ہوں. اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا ہے تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہم مسیحی نہیں ہیں, ہم نام نہاد مسیحی ہیں. ہمارا تعلق مسیحیت سے کوسوں دور ہے, کوسوں دور ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, غصہ کر مگر گناہ نہ کر. ہاللویا, 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 ہاللویا. زور کا تالی خدا کے جلال کے لیے. ہاللویا.